بسم اللہ الرحمن الرحیم. سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جو کہ 15 ماہ سے جاری تھی، اس کا فیصلہ آ گیا. جناب، سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں، یہ بھی ایک الزام ہے. اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، یہ بھی ایک ان پہ الزام تھا. اور ان کو جو سزا ملی ہے آج، وہ یہ ملی ہے جناب کہ 14 سال قید بامشقت. اور ایک چیز ذرا ذہن میں یاد رکھیے گا کیونکہ آگے ان کو اپیل کا بھی حق حاصل ہے. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضوں کو پورا کیا جناب، اور اس میں جناب جو بھی ان کو مل سکتا تھا لیوریج، یعنی کہ جو ایک ملزم کو لیوریج ملتا ہے، یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے وکیل رکھ سکتا ہے یا اپنی مرضی سے جناب کیس کو پلیڈ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس میں ان کو اپنی ایک فری ہینڈ دیا جاتا ہے کہ جناب وہ اپنا وکیل رکھ سکتے ہیں، ان کو دیا گیا. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کو اپیل کا حق بھی حاصل ہے. یہ ایک بہت بڑا ڈیسیژن ہے، اور اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ جناب یہ ڈیسیژن جو تھا، جو فیض حمید کے خلاف آنا تھا، جنرل فیض حمید کے خلاف آنا تھا، میری خیال میں، میرے ایز اے جرنلسٹ میں کہنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں یہ ڈیسیژن جو ہے یہ 30 نومبر تک آ جانا چاہیے تھا، لیکن تھوڑا سا ڈیلے ہوا. اس کے ساتھ میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جناب اس کے بعد جو 9 مئی کے لوگ ہیں، جو کہ جن پہ الزامات ہیں اور جن کے خلاف جناب سالڈ ایویڈنسز موجود ہیں، وہ بھی میں نے کہا تھا کہ جناب اس کے بعد ان کے فیصلے آئیں گے، اور جو بھی ان پہ پروف ہوں گی، جو یعنی کہ جن کے خلاف ایویڈنسز ہوں گے، ان کو بھی سزائیں ہو سکتی ہیں. سو آئی پرسنلی تھنک کہ اسی ماہ میں، اسی مہینے میں، دسمبر کے مہینے میں 2025 میں ان کے خلاف بھی فیصلے آ سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا جناب ایک ایسا ڈیسیژن جو کہ پہلی مرتبہ آیا، جو کہ میں نے دیکھا کہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف جناب ایک ڈیسیژن آیا ہے، اور اس میں جناب ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. ویسے بھی فوج کے اندر جو ہے وہ ایک میکنزم ایسا ہے کہ ان کی سیلف جو اسیسمنٹ ہے یا ان کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے وہ بہت حد تک موجود ہے، اور سزائیں ملتی ہیں لوگوں کو جو بھی جناب اپنی لائنز جو ہے ان کو کراس کرتے ہیں فوج کے اندر رہتے ہوئے، یعنی کہ آرمڈ فورسز کے اندر رہتے ہوئے، لیٹ می پٹ اٹ دس وے. لیکن ان کی تشہیر ایز سچ نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے، اور اگر ان کی تشہیر ہوتی رہا کرے تو میرے خیال میں لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر جو ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے، افواج پاکستان کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہے. سو دیٹ از ویری مچ دیئر. خیر اینی ویز، جنرل فیض حمید کے خلاف جو فیصلہ آیا، اٹ از اے بگ ٹائم تھنگ. اینڈ اس کے بعد میری پریڈکشن یہ ہے کہ جناب 9 مئی کے جو جن کے خلاف ایویڈنسز ہیں، 9 مئی کے جناب واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں، ان کے خلاف جو ایویڈنسز موجود ہیں، سالڈ ایویڈنسز جن کے خلاف موجود ہیں، ان کے خلاف بھی فیصلے اسی ماہ میں، یعنی کہ دسمبر کے مہینے میں ہی آ سکتے ہیں. تھوڑا سا میں اس پہ ان پٹ بھی لینا چاہوں گا جناب، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جناب کرنا چاہوں گا کہ ایوری تھنگ سیمس ٹو بی ہنکی ڈوری بٹوین امریکہ اینڈ پاکستان. ایک چنک جو آئی ایم ایف نے دینا تھا دیٹ از آن اٹس وے، اور وہ ایک جو پیسے آنے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے وہ جناب آنے والے ہیں. اور ایک اور چیز جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اینڈ دیٹ از کہ F-16 کی اپ گریڈیشن کے لیے امریکہ $686 ملین جو ہے ان کو پاکستان کو دے رہا ہے. اور ایک کوارڈینیشن جو ہے بٹوین PAF یعنی کہ پاکستان ایئر فورس اور یونائٹڈ نیشن ایئر فورس اینڈ US ایئر فورس کے درمیان جو ہے کوارڈینیشن، وہ بھی ایک بہت نیکسٹ لیول تک پہنچ چکی ہے. سو دیز آر دا تھنگز جس کو میں ان کو بھی ڈسکس کروں گا، اور پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس کو بھی میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. اور پولیٹیکل سچویشن یہ ہے کہ پولیٹیکل سچویشن کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے ان دا ڈیز ٹو کم، کیونکہ جیسے میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں 9 مئی کے جو فیصلے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں.
اور ان میں سب بات کروں گا جو اپنے گیسٹ ہیں ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں. سب سے پہلے میں بات کروں گا جنرل زاہد محمود صاحب سے, اس کے بعد میں بات کروں گا جناب محمد زبیر صاحب سے جو کہ سابق گورنر رہ چکے ہیں سندھ کے, ان سے بات کروں گا, اور پھر میرے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ. لیکن سب سے پہلے جنرل زاہد محمود صاحب. جنرل صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. جنرل صاحب یہ موسٹ ویلکم. جنرل صاحب یہ جو فیصلہ آیا ہے فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف, لائنز ڈرا ہونی چاہیے, ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے, اور جو افواج پاکستان ہے ان کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس ہے, بڑا اسٹرکٹ ہے, اس کی تشہیر ایسا اتنی نہیں ہوتی, لیکن اٹ از ویری مچ دیئر. سو وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس پرٹیکولر ڈیسیژن؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری ہے اس میں پہلے بھی بہت سارے ڈیسیژنز ہوتے رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں جو جیسے آپ نے بتایا کہ شاید اس کی اتنی تشہیر نہیں ہوتی. پاکستان کا جو ملٹری کا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے دیٹ از ویری ویری کلیئر جی. وہ چاہے ایک ادنا سپاہی کرے اس کو یا ہائیسٹ رینک تک چلا جائے, جو بھی پاکستان آرم فورسز کے لیے ایشوز کریٹ کریں گے یا جو ڈسپلن کیسز سامنے آئیں گے وہ دے ول بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک. یہ چونکہ سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے ایک 5 ایئرس کے لیے, ہی واز ناٹ سپوز ٹو بی گیٹنگ انوالوڈ انٹو دی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور بہت ساری اور چیزیں اس پہ کافی ذکر ہو چکا ہے. آفٹر ریٹائرمنٹ جی آفٹر ریٹائرمنٹ جی, تو پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی ایکٹیویٹیز ہیں, کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوئی جو ان کی جب وائل ہی واز سرونگ اس وقت کی, لیکن پورا ایک انصاف کا ایک سسٹم ہے جی. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ومزیکل کسی کے کہنے پہ کر دیا جائے. اینڈ فار ملٹری چیف آلسو, جیسے ابھی فیلڈ مارشل آسم بیٹھے, اٹس ناٹ این ایزی ڈیسیژن کہ اتنے ہائی رینکنگ, تو وہ دے ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل, کیونکہ کوئی بھی اگر اس میں غلط چیز ہو جاتی ہے یا کچھ کمی رہ جاتی ہے ٹرائل میں تو ایک تو امبیرسمنٹ ہوتی ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پھر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. تو 3 اسٹارز کو بھی سزائیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, اب بھی ہو رہی ہیں. اس کی نوعیت تھوڑی سی پاکستان کی جو پیکولر پولیٹیکل ایک پکچر ہے یا جو موزیک ہے اس کے اوپر جو ایک سین ہے اس کی وجہ سے اس کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے. اور سیکنڈلی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ڈیبیٹ چلائی جاتی ہے کہ جی سینئر آفیسرز جو ہیں, خاص طور پہ جنرل آفیسرز جو ہیں, وہ تو جو مرضی کرتے رہے, جو ان کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں. ایک مافیا ہے پاکستان میں جو ڈسکورڈنسی یا جو ڈسکنیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بٹوین پیپل اینڈ دی ملٹری, تاکہ ہماری جو وار کی ٹرینٹی ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے. تو اٹ ول ریسٹ دیٹ تھنگ ٹو دا پیس. وہ اس کو بس اس کو کم از کم یہ تو سب کو نظر آ گیا کہ یہاں پہ کوئی بڑا نہیں ہے, سب سے بڑا یہاں کا قانون ہے. اور یہ کریڈٹ پھر آرمی چیف کو جانا چاہیے کہ وہ ایک چیز کے ساتھ پروسیس کے ساتھ کھڑے رہے. پروسیس کے ساتھ آپ کھڑے نہ ہو تو دیکھیں فوج کی 2 ہی چیز ہے جی, ایک اکاؤنٹیبلٹی اور دوسرا پروفیشنلزم تھرو میرٹ. یہ 2 ہی ہال مارک ہے اس پاکستان کی فوج کے جو اس کو ایک فائٹنگ مشین میں کنورٹ کرتی ہے. پاکستان کے حالات کچھ اس طرح کیا کہ ہماری فوج کہیں نہ کہیں اسٹیٹ کی جو انسفیشنسیز ہیں یا جو کمیاں ہیں باقی اداروں میں, انفارچونیٹلی آئی ایم ناٹ ہیپی ود دس, کہ ان میں بھی جان ہونی چاہیے ان کو چل کے اس کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ سپورٹ میں آتی ہے گورنمنٹ کی. لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ پالیٹکس کر رہے ہیں, لیکن اگر تو سپورٹ تک رہے تو پھر تو ایکسیپٹیبل ہے, اس کو اٹ از ایکسیپٹیبل بائی ایوری ون کہ جی سپورٹ کر رہے ہیں, بل صفائی ہو رہی ہے, اکنامک فیلڈ میں کام ہو رہا ہے, واردہ میں کام ہو رہا ہے, بجلی پاور سیکٹر میں کام ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں ہے, کنسٹرکشن میں ایف ڈبلیوز وغیرہ کر رہے ہیں. لیکن جب آپ پھر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں یا کسی کا ایجنڈا یا اپنا ایجنڈا لے کر آتے ہیں تو دیٹ از ریڈ لائن. اس میں پھر آپ جو کچھ کریں گے دین یو آر ریسپانسبل. وار میکنگ میں بھی مسٹیکس ہو جاتی ہیں, غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, ایکسیپٹیبل مسٹیکس آر ایکسیپٹیبل. فوج میں مسٹیکس کو کوئی اتنا برا نہیں سمجھا جاتا, بٹ آنےسٹ نیت کے ساتھ اگر ہوئی ہوں یا نیت خراب نہ ہو تو یہاں پر تھوڑی سی چیزیں ہوئی ہیں. بہرحال آئی تھنک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ چیزیں آگے بڑھی ہیں, لیکن اس کو میں یہاں رانا صاحب چھوڑنا نہیں چاہوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی بس فوج نے تو کر دیا, اب باقی اداروں نے بھی اپنا اپنا کام کرنا ہے جی. پالیٹکس نے اپنی صفائی کرنی ہے, جوڈیشری نے اپنی کرنی ہے, بیوروکریسی نے اپنی کرنی ہے. سب کو اس موڈ میں جانا ہوگا اگر آپ نے پاکستان کو ڈیلیور کرنا ہے, ورنہ تو پھر ہم فائدہ نہیں ہوگا ایسی اتنی بڑی ایکٹیویٹی کا. بالکل ٹھیک ہے جی. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور بات کرنا چاہوں گا ذرا پولیٹیکل سینیریو بھی ذرا تھوڑا سا یہاں پہ ایکسپلور کرنا چاہیں گے ہم, اور پولیٹیکل سچویشن کیا
بن سکتی ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آئی فور سی کہ جو 9 مئی کے اندر جو واقعات 9 مئی کو جو واقعات ہوئے تھے اس میں جو لوگ ملوث تھے، جن کے خلاف سالڈ ایویڈنسز بھی موجود ہیں، ان کی سزائیں بھی کسی وقت بھی ہو سکتی ہیں، اور پروبیبلی میرے خیال کے مطابق اسی ماہ یعنی کہ 2025 میں دسمبر میں ان کو بھی سزائیں دی جا سکتی ہیں. سو اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا، اور پولیٹیکل سچویشن کیا ڈیولپ ہو سکتی ہے ان دا ڈیز ٹو کم، اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہوں گے سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب. جی ویلکم بیک. جی میرے ساتھ موجود ہیں سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب. زبیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی میں خیریت سے. آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. جی زبیر صاحب، جو پولیٹیکل سچویشن ہے آپ نے تو بڑی کلوزلی مانیٹر بھی کر رہے ہیں، اور کئی چیزوں کے آپ ریویو ہیں، وہ تو میں کسی دن بیٹھ کے آپ کے ساتھ ایک لمبا سا شو کرنا چاہتا ہوں جس میں بہت سی چیزیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، لیکن آپ میرے قابو نہیں آ رہے. لیکن اینی ویز مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو مجھے لگ رہا ہے کہ 9 مئی کے جو لوگ جن کے خلاف ایویڈنسز موجود ہیں ان کو بھی سزائیں ہونے جا رہی ہیں. سو اس پہ پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ کیا اس پہ ہاؤ ول دا پی ٹی آئی ٹیک اٹ؟ جی دیکھیں، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ 9 مئی ایک حقیقت ہے، پورے پاکستان نے دیکھا، اور اس قسم کی یہاں چیزیں ہوئیں جو ہم نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی تھی. 1971 میں شاید فارمر ایسٹ پاکستان میں ہوئی ہوں، لیکن اس وقت ظاہر ہے کوریج وغیرہ نہیں تھی، لیکن یہ تو ہم نے سب نے دیکھا، لائیو دیکھا، الیکٹرانک میڈیا پر دیکھا. تو ظاہر سی بات ہے اس پر ایک رد عمل بھی ہے. لیکن میرا صرف یہ ہے کہ دونوں سائڈ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ پہلی چیز تو یہ انصاف ہونا چاہیے، اور 9 مئی کا اگر دن ہم اس کو ایز بناتے ہیں کہ an unfortunate day that should not have taken place، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے what led to May 9، کیونکہ جو قومیں سیکھنا چاہتی ہیں، آگے جانا چاہتی ہیں، تو وہ رک کے یہ ضرور سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں what led to a certain unfortunate incident. جیسے ہم کہتے ہیں ہم نے 16 دسمبر سن 71 سے کچھ نہیں سیکھا، وہ بالکل ایک حقیقت ہے. اس لیے نہیں سیکھا کہ ہم نے اس کو بھلا کے ایز اف کہ اٹ واز another day، اور جب وہ 16 دسمبر ہر سال آتے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی بڑا سیڈ ڈے تھا اینڈ سو آن. اسی طرح سے 9th میں what led to 9th میں why did people react the way they did؟ یہ کہ جی فوجی تنصیبات پر جا کے حملے کرنا، توڑ پھوڑ کرنا، کسی بھی جگہ توڑ پھوڑ کرنا از ناٹ اے ویری ایکسیپٹیبل بیہیویئر، اور وہ خاص طور پر فوجی مقامات پر تو جو کہ ایک نارمل چیز نہیں ہے. تو میرا خیال ہے صرف سزائیں دینے سے اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس قسم کے ہم فیوچر میں روک دیں گے تو دیٹ ول ناٹ ہیپن. دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ بڑی بڑی زیادتیاں آلریڈی ہو چکی ہیں 9 مئی کو لے کے. جس طرح شاہ محمود قریشی ہیں، شاہ محمود قریشی اس دن کراچی ایئرپورٹ پر اس وقت موجود تھے اینڈ فلائی کرنے والے تھے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو اور ایک بندے پر 9 10 شہروں میں پرچے کٹے ہوئے کہ جی وہ چونکہ اس لیے ہے، یہ نیا ایک پاکستان میں قانون کی انٹرپریٹیشن ہو گئی کہ جی چونکہ اگر آپ لاہور میں تھے لیکن آپ نے جو ٹی وی پر بولا تھا تو آپ نے اشتعال تو کراچی والوں کو بھی دلوایا تھا اور فیصلہ آباد والوں کو بھی دلوایا تھا. تو اگر آپ لاہور کی عدالت سے فارغ بچ بھی گئے تو آپ کو کراچی میں نہیں چھوڑا جائے گا اینڈ سو آن. سو ہم نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے 9 مئی کو استعمال کیا، اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ 9 مئی کے بعد 8 فروری ہوا تھا 2024. تو اگر ہم اتنا سیریس ہے پاکستان کو لے کے کہ 9 مئی پہ انصاف ہونا چاہیے، تو پھر 8 فروری کو انصاف نہیں ہونا چاہیے؟ اس پر کیوں نہیں بات چیت ہونی چاہیے؟ اس کے لیے کیوں نہیں شرمندگی شو کرنی چاہیے؟ سو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اپنے جو مخالفین ہیں اس کو تو آپ نے رگڑ دیا اور آلریڈی کر دیا ہے. ایک 2 نام آپ کو لیتا ہوں، یہ نہیں کہ جیسا اسد عمر میرے بھائی ہیں یا ڈاکٹر شیری مزاری ہیں، گڈ پیپل. آپ سیاست چھڑواتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی نان پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے لوگ نہیں آتے سیاست میں. کیوں سیاست چھڑوائی تھی 9 مئی کو لے کر؟ جنوینلی کسی نے جو کیا اس کو سزائیں ہونی چاہیے اور بالکل ہونی چاہیے. وہ تو دیٹ گوز فار ایوری تھنگ.
بٹ پھر ان کو کیوں نہیں سزائیں ہونی چاہیے جنہوں نے 8 فروری کیا تھا؟ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اچھا زبیر صاحب ایک بات بتائیں, ابھی جو بار بار بات ہوتی ہے, بار بار اڈیالہ کے باہر جو بار بار بات کی جاتی ہے, وہاں پہ مطلب جہاں پہ ایک سچویشن بن جاتی ہے اور حکومت کہہ رہی ہے جناب کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ عمران خان کو وہاں سے شفٹ کر کے کسی اور جیل میں بھیج دیا جائے گا, اور دوسرا یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ what do you have to say about the new chief minister of KPK, وہ ایک پیج پہ ایز سچ وہ ہوتا ہے نا, چیف منسٹر کا ایک کام بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کا کام بھی ہوتا ہے, لیکن پارٹی کا کام تو آپ کے نئے چیف منسٹر جو ہے پی ٹی آئی کے جو ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن سیم پیج پہ مرکز کے ساتھ وہ کام نہیں چل رہا. So do you think that things will work out in the days to come between the KPK government and the federal government جی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں کام ہوگا. دیکھیں بہت سی چیزیں رکی رہیں گی اور اس میں اگین پاکستان کے عوام کا, کے پی کے عوام کا, دوسروں کا وہ, جس طرح ابھی ہم این ایف سی ایوارڈ کی باتیں سن رہے تھے, اب این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے جی, لیکن اس کے لیے کنسنسس ہونا چاہیے چاروں صوبوں میں اور وفاق میں. وہ کنسنسس تو کم سے کم کے پی سے تو نہیں ہوگا. اب میں نے آپ کو صرف ایک ایگزامپل دی ہے. اسی طرح سے جو ریونیو شیئرنگ کا ہر روز کا جھگڑا ہوتا ہے کہ جی ہمیں اپنے اس کے حساب سے پیسے نہیں ملتے ہیں, سو وہ تو ہے. دیکھیں اگین پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں نا اس وقت, یا تو آپ گورننس رول لگا کے ان کو فارغ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ جی کے پی کے چیف منسٹر ایک نارمل ایک ان کا بیہیویئر ہوگا, وہ نہیں ہوگا. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ جو بھی سنجیدہ لوگ ہیں دے ول اپریشیٹ دس فیکٹ کہ اس طرح سے آگے پاکستان سسٹینیبل بیسس پر نہیں چل سکتا. میں یہ نہیں کہتا کہ جی آپ پی ٹی آئی کو ان کا جو ان کا حصہ ہے جو قانون توڑنے میں یا جو بھی کرنے میں, بالکل اس میں ان کی پکڑ ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ اس کو ڈرا دھمکا کے میجورٹی آف پاکستان کو اس وقت دیکھیں نا, اگر آپ پچھلے ایک ہفتے کے وزیروں کے, وفاقی وزیروں کے اور پی ایم ایل این لیڈرشپ کے بیانات سنیں تو وہ کیا بات ہے. پنجاب اسمبلی نے پاس کر دیا کہ جی بین کرتے ہیں پی ٹی آئی کو, عمران خان کو سیاست ختم کر دیتے ہیں, اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جی وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک رسک ہیں. تو اس میں پھر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا کوئی لیڈر ہو تو وہ چل بھی جاتا ہے, مجھے اور آپ کو ڈسکشن کرنے کی بھی نہیں ضرورت ہوتی. سو دیز آر ناٹ نارمل ٹائمز اینڈ دس از ناٹ سسٹینیبل. کے پی ول ریمین واٹ اٹ از. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ظاہر ہے وہ دوسرا ایشو ہے جو ابھی ہمیں دہشت گردی کے حوالے سے ہے, وہ ایک پوری ایک فضا چلتی ہے اور اتنے عرصے سے چلتی ہے. ہمارے فوجی جوان شہید ہوتے ہیں, آفیسر شہید ہوتے ہیں, افغانستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے اور افغانستان کے ساتھ حالات خراب ہیں. سو اٹ کانٹ بی فاٹ آن دا ملٹری فرنٹ. اٹ کانٹ جسٹ بی فاٹ کہ جی یہ سہیل آفریدی بڑے خراب آدمی ہیں, پہلے اس سے پہلے گنڈا پور بڑے خراب آدمی تھے. ایک ریاکشن کو سمجھنے کے لیے یہ کیسے ٹھیک ہوگا اور پاکستان ایک مور اور لیس ایک پیسفل انداز میں کیسے آگے جائے گا. آئی تھنک وی نیڈ ٹو fully understand and grasp and take corrective action, otherwise things will go from bad to worse as they have gone during the last few years. اچھا, ابھی تک ایسا مسلم لیگ نون کو دیکھا جائے اور پیپلز پارٹی کو دیکھا جائے تو یہاں بھی یہ ٹیئر 1 کے جو لوگ ہیں دونوں سائڈ کے لیڈرشپ کے, انہوں نے کوئی اس قسم کی گورنر راج کی بات نہیں کی ہے, آپس میں ڈسکس بھی نہیں کی ہے. سو یہ کویسچن, یہ ڈیبیٹ, یہ جو ٹاس ہوئی میڈیا پہ, what was the reason for that? Was there any reason for that? I think there was a reason for that. یہ تھوڑا سا چھوڑا تھا ٹیسٹ کرنے کے لیے, ڈرانے دھمکانے کے لیے, مکس آف مینی تھنگز. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ سڈنلی کوئی بات کرنا شروع کر دے گورنر راج کا. پیپل لائک فیصل واڈا ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, تو وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس کافی ریلائبل انفارمیشن بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک بیسکلی ضرور ہو سکتا ہے کہ جی تھوڑا سا انہوں نے ٹیسٹ کیا اور پھر یہ سوچا ہو کہ گورنر راج لگنے کے بعد پھر کیا ہوگا, کیونکہ ہماری جو حکومت ہے جو اس وقت اسلام آباد میں, اس میں اتنی اہلیت تو ہے نہیں سمجھنے کی. وہ اس حد تک بالکل سوچنے میں چیمپئن ہے. ڈرانا دھمکانا, پکڑ دھکڑ کرنا, ایف آئی آریں کٹانا, گھروں پر چھاپے مارنا, لوگوں کے بزنسز کو خراب کرنا, اس میں چیمپئن ہے وہ اس میں. لیکن اگر ایک سیریس تھاٹ کہ جی گورنر رول لگے گا,
اس کے implications کیا ہوں گے. میرا تو خیال ہے پی ٹی آئی کے زیادہ تر لیڈرز would love کہ اگر فیڈرل حکومت بڑھ کے گورنر راج لگا دے, بیکاز پھر ان کو کسی چیز کا خیال نہیں کرنا, اور اس میں کسی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کے پی میں پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کتنی زیادہ ہے تو حالات کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہم نے اپنے ہسٹری میں بھی دیکھا ہے کہ صرف گورنر راج یہاں بھی لگتا رہا ہے, آپ کو پتا کراچی میں بھی لگا تھا, سندھ میں بھی لگا تھا 98 وغیرہ میں, جب اس وقت کی حکومت کے خلاف ایم کیو ایم کے خلاف موو کر رہے تھے. لاہور پنجاب میں بھی لگا تھا 2008 میں, اور دونوں دفعہ ہم نے دیکھا بیک فائر کیا. اس کے علاوہ فارمر ایسٹ پاکستان میں جتنے بھی ایکشنز لیے گئے, یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ یا تو ملک کو آپ نے دیکھا نا محبت سے, پیار سے, ایک دوسرے کی بات کو سمجھ کے, ڈفرینس آف اوپینین کو اپریشیٹ کر کے, قانون کی حکمرانی انشور کر کے, پارلیمنٹ کی سوورینٹی انشور کر کے, 73 کے آئین کی بحالی کر کے, جوڈیشل انڈیپینڈنس کے ساتھ, میڈیا فریڈم کے ساتھ, اس طرح سے تو ملک چل سکتا ہے. یہ ڈرا کے دھمکا کے تو بالکل بھی نہیں چلے گا. ایک ویری کوئکلی آئی ووڈ لائک یو ٹو آنسر دس تھنگ. میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر ہمیں ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں, اور اس میں اگر یہ میں جاننا چاہوں آپ سے, کیونکہ آپ رہ چکے ہیں ان کے قریب بھی, تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ is everything hunky dory between the government and the establishment جی؟ دیکھیں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 2+2 کر کے ہم بات کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں اصل حقیقت تو نہیں پتہ ہوتا. میاں نواز شریف جتنا میں ان کو سمجھتا ہوں, پہچانتا ہوں, بہت سال ان کے ساتھ گزارے, میں ان کا ترجمان بھی رہا, اور ویسے بھی اس سے پہلے بھی جب حکومت میں تھا تو I was an insider. That's why I asked you this question. تو وہ جو میاں نواز شریف اور جو ایک ایسے لمحات ہوتے ہیں جب آپ کا کام نہیں ہوتا, آپ بیٹھے اپنی سوچ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, تو جو میاں نواز شریف کو میں جانتا ہوں تھا, اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دم سے ایک پرسنالٹی چینج ہو چکی ہے, اور دور سے جیسے سمجھا دیکھا, 90 کی دہائی میں ان کی سیاست کو فالو کیا, اور اس کے بعد بھی میرا تو خیال ہے کہ وہ خوش نہیں ہوں گے. کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ مجبوری اتنی ہے ان کی, دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ, بٹ ہی وانٹ بی ہیپی بیکاز ان کی میں نے بھی ان کو ایک دفعہ یہ کہا تھا, ون آف مائی لاسٹ میٹنگز ود ہم ان 2023, کہ ہی شوڈ وری اباؤٹ ہز لیگیسی, کیونکہ جب آپ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, 4تھی دفعہ بننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. واٹ از ناؤ امپورٹنٹ فار ہم, دس از واٹ آئی ٹولڈ ہم, is how the history will remember. اسی طرح سے جو پرانے لیڈرز جا چکے ہیں ان کو آج ذوالفقار علی بھٹو کے ایک اچھے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بالکل. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ. And what was his answer جی؟ اب میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اچھی طرح سمجھے تھے میری بات کو. اچھا چلے ٹھیک ہے. زبیر صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس, اینڈ آئی وش کہ آپ مجھے کسی دن پکڑائی دیں جیسے میں نے پہلے کہا, تو آئی ووڈ لائک ٹو ہیو لانگ سیشن ود یو جی. آپ کا بہت بہت شکریہ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم جی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ, اور میں بات کرنا چاہوں گا کہ IMF بھی پیسے دینے جا رہا ہے F-16 کے اپ گریڈیشن کے لیے. $686 ملین بھی امریکہ دے رہا ہے, اور ایک بڑی اچھی کوارڈینیشن ہونے جا رہی ہے بٹوین PAF اینڈ USAF, یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس کے درمیان. سو ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری بٹوین پاکستان اینڈ امریکہ, یا ابھی بھی کوئی ifs اینڈ بٹس ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈاکٹر عمر بقائی صاحبہ, IMF سے اسسٹنس بھی آ رہی ہے F-16 کی اپ گریڈیشن کے لیے. $686 ملین بھی مل رہے ہیں امریکہ سے. سو اٹ سیمز ایز اف ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری بٹوین پاکستان اینڈ امریکہ. از اٹ سو؟ میرے خیال ہے وی آر ان اے بیٹر اسپیس اور ان گڈ اسپیس ود دی یونائٹیڈ اسٹیٹس, اور بہت سارے جو اس پوری سچویشن کے نقاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ باتیں تو اچھی کرتے ہیں بٹ ٹینجیبل پروگریس کیا ہوئی ہے پاکستان اور US کے بیچ میں. تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں بیک ٹو بیک 2 ٹینجیبل سمجھیے انڈیکیٹرز ہیں اس بات کے کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ تھوڑا مومنٹم بھی گین کر رہی ہے اور ڈیپن بھی ہو رہی ہے. لیکن دونوں میں ایک بات میرے خیال ذہن میں رکھنی چاہیے,
फॉर द F-16s बहुत अच्छा, फॉरेन ऑफिस ने शुक्रिया भी अदा किया है. ये इनकी शेल्फ लाइफ को 2040 तक बढ़ा भी देता है. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मई के बाद आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस के साथ वो अपना कंप्लीट दफा कर पाता है. और जो लेटर गया है डिफेंस अथॉरिटीज से कांग्रेस के पास, उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि ये टेररिज्म में जो कन्वर्जेंस और कोऑपरेशन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, उसको मजबूत करेगा. वो हमारे लिए क्रिटिकल है, खुसूसन अफगानिस्तान की वजह से. और एक और चीज़ जो सामने आ रही है, जो हमारी एयरफोर्स है, पाकिस्तान की एयरफोर्स है और यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स है, उसके दरमियान भी एक बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी बनी हुई है. सो मतलब कि मिलिटरीली भी देखा जाए तो हमारी अच्छी उनके साथ रेपो बनी हुई है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आ रही हैं. लेकिन किसी जगह पे कोई ऐसा मसला तो नहीं है जो हमने पास्ट में देखा है. जैसे हमेशा हमने देखा कि रोलर कोस्टर की तरह हमारे ताल्लुकात रहे हैं. ऐसा तो नहीं होगा कि किसी जगह पे जाके अगर अमेरिकन इंटरेस्ट जो है कम हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम्स या हीट फेस करनी पड़ जाए. देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट. इस वक्त एक कन्वर्जेंस नजर आती है. बट इफ आई बिकम द डेविल्स एडवोकेट, तो मैं ये सवाल उठा सकती हूँ कि क्या अगर अमेरिकन डिज़ाइंस ईरान के ख़िलाफ़ कुछ इस तौर होते हैं कि वो ईरान को अटैक करना चाहें, तो क्या वो पाकिस्तान से कोऑपरेशन मांगेंगे और क्या पाकिस्तान इस असिस्टेंस के बदले उनको कोऑपरेशन देगा? बट दिस इज़ लाइक टेकिंग इट टू फार. इसका कोई इंडिकेशन सो टू से सामने नहीं आई है, और ना पाकिस्तान अपने फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट को टोटली कॉम्प्रोमाइज़ करता है. हमसे कहा गया था इराक़ में फौजें कमिट करें, हमने नहीं की थी क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सूट नहीं करता था. अभी नेशनल सिक्योरिटी फोर्स का हम स्टेबलाइजिंग फोर्स का हम हिस्सा बने हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी कंडीशंस हैं वो भी हमने ग्राउंड पे रखी हैं. हमने कहा है इसको UN मैंडेटेड होना चाहिए. हमने कहा है हम हमास के खिलाफ या डिसआर्मिंग ऑफ हमास का हिस्सा नहीं बनेंगे. सो आई थिंक पाकिस्तान इस वक्त, अगर हम डिप्लोमेटिकली देखें, तो पाकिस्तान इज प्लेइंग इट्स कार्ड्स वेल. चलें, वो तो बड़ी ऑब्वियसली नज़र आ रहा है, लेकिन देन अगेन कॉन्टीन्यूटी आप कह रही हैं जनाब. इंटरेस्ट जो है वो परमानेंट नहीं होते और स्टेट्स के जो इंटरेस्ट है वो बदलते रहते हैं. यू आर एब्सोल्युटली राइट. अभी हम क्या बैलेंस कर सक रहे हैं बिटवीन चाइना, अमेरिका एंड रशिया? जी, मेरा ख्याल है कि बैलेंस कर पा रहे हैं हम, एंड वी आर नॉट अपॉलोजेटिक अबाउट इट. और ना हम उस तरह की हेजिंग करते हैं जिस तरह की हेजिंग इंडिया ने की और एक्सपोज हुआ. तो हमारे जो ताल्लुकात बीजिंग से हैं और कन्वर्जेंस वाशिंगटन से है, उसमें एक एलिमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी है. हम कभी भी जब हम वाशिंगटन के साथ क्लोज डांस में जाते हैं तो हम हरगिज ये नहीं कहते कि हम चाइना से अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं. हमारे लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, कन्वर्जेंस ऑन द सीज, और ओवरऑल मई के बाद आप देखें ना, हमारा जो ट्रस्ट लेवल्स हैं चाइना के साथ वो बहुत ऊपर चले गए. एंड आई थिंक रशिया के साथ भी पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात जो हैं वो स्टेडी रखे हैं. अभी जब हमें अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मसाइल हुए हैं, तो जो रशियन रिस्पॉन्स थी तालिबान को, इन सम वेज वो हमारे मौक़िफ़ से जुड़ती है. रशियंस भी कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं और पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि ये बायलैटरल जो टेररिज्म फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान का मसला नहीं है. अगर एज अ हब डेवलप होता है टेररिज्म का अफगानिस्तान, जो कि वहाँ पे ब्रूइंग टेंडेंसीज हैं उसकी, तो पूरा सेंट्रल एशिया वनरेबल होता है, मॉस्को वनरेबल होता है, चाइना वनरेबल होता है, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान तो भुगत ही रहा है. सो आई थिंक वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ थिंग्स. ठीक है, इफ़ वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ थिंग्स, तो व्हेन इट कम्स टू इंडिया, तो वहाँ पे जो जिस तरीके से इंडिया एक्ट कर रहा है व्हेन इट कम्स टू लाइक अफ़गानिस्तान, सो वहाँ पे तो ऐसा एक डिफरेंट ही यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है. क्या यही वजह है कि बांग्लादेश जो है वो उसको आइसोलेट करने पे चल पड़ा है इंडिया को? नहीं जी, बांग्लादेश वो अलग अलग डायनामिक्स हैं. बांग्लादेश में तो चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई है, और जो हसीना वाजिद की इंतहाई ऑप्रेसिव
ظالم حکومت جو ہے وہ سالہ سال سے وہاں تھی، اس کے پیچھے ہارڈ کور انڈین سپورٹ تھی، اور اسی لیے بھی جب ان کی حکومت گری تو انہوں نے ازائلم انڈیا میں ڈھونڈا اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اب ایکسٹریڈیشن کی بات ہو رہی ہے. لیکن جو آپ ٹرائنگولر کنورجنس دیکھ رہے ہیں بٹوین چائنا، بنگلہ دیش اینڈ پاکستان، بلکہ میں یہ بھی کہتی ہوں بٹوین شری لنکا، پاکستان اینڈ چائنا، یہ ایک سمجھیے بدلاؤ آیا ہے ریجنل انٹیگریشن کے اندر، ایک پیراڈائم شفٹ ہے جہاں سارک سالہ سال اٹس لائک اے ڈیڈ ہارس، اور وہاں کوئی کوآپریشن نہیں ہوتی. دنیا کا لیسٹ انٹیگریٹڈ ریجن ہے ساؤتھ ایشیا، تو وہاں اب انٹیگریشن کی بات ہو رہی ہے مائنس انڈیا، کیونکہ آپ کب تک ریجنل انٹیگریشن کو کمپرومائز ہونے دیں گے ایک ملک کی وجہ سے جو خود تو بائی لیٹرلی انٹیگریٹ کرتا ہے اور بائی لیٹرلی اپنے مفاد نکالتا ہے چھوٹے ممالک سے ساؤتھ ایشیا کے، لیکن بحیثیت ریجن انٹیگریشن کے لیے امپیڈیمنٹ بنا ہوا ہے. تو وہاں میں سمجھتی ہوں کہ اب بہت آبویسلی چائنا کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے اس کی ریسیپروسٹی ہے، اینڈ وی آر لوکنگ ایٹ ٹرائنگولر ارینجمنٹس فار ریجنل کوآپریشن، جس میں کوئی، اس کا بلکہ نام بھی ہے شاید ساکھا کہتے ہیں اسے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بارے میں بہت اہم بات یہ ہے کہ اٹ از اے مائنس انڈیا فارمولا ناؤ. ہاؤ ڈو یو ٹیک دس وزٹ جی؟ پیوٹن کا وزٹ آپ کیسے لیتی ہیں انڈیا میں؟ دیکھیے جی، پیوٹن جو ہے نا، ہی از اے ویری اسمارٹ پلیئر. تو جب سے جنگ ہوئی ہے یوکرین سے، انہوں نے جنگ کی ہے، اور ان کا خیال سے ان کی یہ جنگ ٹوٹلی جسٹیفائڈ ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ نیٹو کو میری دہلیز پہ لا کے نہ کھڑا کرے. اور جب پش کیا اس کو یورپ نے اور یوکرین نے ان کا ساتھ دینے کی کوشش کی تو انہوں نے یوکرین کو اٹیک کر دیا. لیکن اس کے بعد جتنی بھی گلوبل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ پیوٹن نے استعمال کی ہیں اپنے مفاد کے لیے. اگر غزہ کی جنگ میں اسرائیل ریڈ لائنز کراس کرتا ہے تو پیوٹن اس کو جسٹیفیکیشن بناتا ہے ریڈ لائنز کراس کرنے کی یوکرین میں. اور اسی طرح اس وقت اب جب انڈیا جو ایک بڑے کنورجنس میں تھا واشنگٹن کے ساتھ اور ہیجنگ کرتا تھا اور رشیا سے آئل خریدتا تھا اور پھر آئل لانڈرنگ پہ اس کو امریکہ سے بہت زیادہ، سمجھیے اگر میں یہ لفظ استعمال کر لوں، جوتے پڑے، تو پھر پہلے اس نے چائنا کی طرف رخ کیا، لیکن جب چائنا سے کوئی اس طرح کا اسے ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ملا تو پھر اس نے رشیا کی طرف قدم بڑھایا. اور پیوٹن بینگ اسمارٹ ریسیپریکیٹڈ، انہوں نے انڈیا کا وزٹ کیا، ان کے ساتھ ٹریڈ ڈیلز کی، کیونکہ ظاہر ہے پیوٹن اپنی آئسولیشن بھی ختم کرنا چاہتا ہے. تو اٹ از ان سم ویز ٹو آئسولیٹڈ گیٹنگ ٹوگیدر. لیکن اس میں اچھی جو ایک بات ہے، جو اہم بات ہے، وہ یہ کہ اگر انڈیا واشنگٹن سے علیحدہ ہوتا ہے، جو میں سمجھتی ہوں کہ نہیں ہوگا، اور اگر ایک ٹرائنگولر ریلیشنز بٹوین چائنا، رشیا اینڈ انڈیا بنتی ہے، تو جو ہم گلوبل ساؤتھ کی بات کرتے ہیں وہ بہت اسٹرینتھن ہو جائے گا. لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سسٹینیبلٹی کتنی ہے، کیونکہ انڈیا بھی بہت ہارڈ ہیجنگ کرتا ہے. وہ اس پورے وقت سستا رشین آئل اس نے بیچا، اس سے اس کی کارپوریٹ سیکٹر جو مودی کی حکومت کو سپورٹ کرتا ہے، اڈوانیز اور پتہ نہیں کون کون، انہوں نے کروڑوں روپیہ کمایا سستا تیل خرید کر. اور بائیڈن کی حکومت تک تو انڈیا کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا کہ وہ یہ کر رہا ہے. یہ تو جب ٹرمپ کی حکومت آئی تو انہوں نے وسل آؤٹ کیا مودی کا یہ بیہیویئر، تو انہوں نے تیل لینا بند بھی کر دیا اور پھر چائنا تیل خریدنے لگا رشیا سے. لیکن ایک بار پھر آپ دیکھیں کہ ان کے ٹریڈ اگریمنٹس بھی ہوئے ہیں اور ڈیفینس اگریمنٹس بھی ہوئے ہیں. کوئی ایسی صورت بنتی ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ پہلے بھی اس کا ذکر کر چکی ہے لیکن پھر دوبارہ پوچھنا اس لیے بنتا ہے کیونکہ یہاں پہ انٹرنیشنل سینیریو جو ہے چینج ہوتا ہے اتنا سوئفٹلی کہ سوال پھر اٹھ ہی جاتا ہے. کوئی ایسی صورت ہے کہ انڈیا پاکستان کین سٹ اکراس دا ٹیبل آئندہ آنے والے کچھ ماہ میں؟ آئندہ آنے والے کچھ ماہ میں تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ جو پچھلی ڈیکیڈ گزری ہے نا، لوگ کہتے ہیں جتنی تیزی سے اس ایک ڈیکیڈ میں حالات تبدیل ہوئے ہیں پچھلے 100 سالوں میں نہیں ہوئے تھے. تو لبرل اکانومی، رول آف لا، ڈیموکریسی، ان تمام باتوں کو سمجھی چیلنج ہو گیا ہے. اور بالخصوص جو 40 دہائیوں کا سسٹم تھا نا، جس میں یونائٹڈ نیشنز، رول آف لا، ڈیموکریسی، کیپٹلزم، آل آف دیٹ اسٹینڈز چیلنجڈ. تو
کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہت لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب تک مودی کی حکومت ہے شاید ڈائریکٹ کانورسیشنز پاسبل نہیں ہیں. اور اب وہ بہار کا الیکشنز بھی جیت گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا وہ کانفیڈنس واپس آیا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اینٹائی پاکستان اینٹائی مسلم ریٹرک کام کرتا ہے. تو اب فوری طور پہ تو میں نہیں دیکھتی، لیکن میں ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتی ہوں کہ اچھے اور برے تعلقات نہیں ہونے چاہیے، فنکشنل تعلقات ہونے چاہیے ہندوستان سے بھی افغانستان سے بھی. جس طور چائنا اور انڈیا کو آپ دیکھیں نا، یہ فسٹ فائٹ بھی کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو بلڈی نوز بھی دے دیتے ہیں، زیادہ تر چائنا انڈیا کو دیتا ہے، لیکن ٹریڈ والیومز اوپر ہی جا رہے ہیں، نیچے نہیں آ رہے. اچھا، ایک ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا ایک دور جو ہے وہ تو ختم ہوا، لیکن دوبارہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا پاسبلٹیز کتنی ہے اس کی؟ See, I think track two should always be on the table because وہ ground preparation ہوتی ہے. وہ بہت ساری چیزیں جو ڈائریکٹ آفیشیل ٹریک میں conversations نہیں ہو سکتی وہ ٹریک ٹو میں ہو سکتی ہیں. جس وقت ہمارے افغانستان سے بہت تعلقات خراب تھے، کرزئی کی حکومت تھی، اس وقت بھی ٹریک ٹو ڈپلومیسی نہیں رکی تھی افغانستان کے ساتھ. برٹش اسپانسرڈ ٹریک ٹو ڈپلومیسی تھی، فرینچ اسپانسرڈ ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہو رہی تھی، اور میرے خیال ہے کہ دس شوڈ کنٹینیو ٹو ہیپن. بلکہ اس وقت جو سو کالڈ طالبان ہمارے دوست تھے یا پتہ نہیں کون ہے، اب وہ حکومت میں آ کے بیٹھے ہیں، تو اس وقت کوئی آلٹرنیٹیو پاتھ ویز نہیں ہیں جو ہمارے درمیان مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے. اوکے، تو ٹریک ٹو ڈپلومیسی جو ہے وہ رہنی چاہیے. I'm a huge supporter of track to diplomacy. یا دوبارہ جو دور ہے ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا انڈیا اور پاکستان کے درمیان وہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. دس از واٹ یو آر سیئنگ، رائٹ؟ بالکل ہو سکتا ہے جی، اور who knows ہو رہا. نہیں، ایسا ابھی تو نہیں میرے خیال میں شروع ہوا. But it's usually done under covers. It's best done under covers. ٹھیک ہے، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ جی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ذرا آرام سے سہولت سے اگر یہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی چلے تو میرے خیال میں وہی کارآمد ہوتی ہے. ادروائز ابھی اگر آپ کسی سے بات کریں نا تو وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ جو لوگ ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں آتے تھے بالخصوص انڈیا کی طرف سے، ان کا اتنا ایکسٹریمسٹ سٹانس ہوتا تھا اور اتنے وہ اینٹائی پاکستان ہوتے تھے کہ کانورسیشنز نہیں ہو پا رہی تھی. دس از واٹ آئی ہرڈ فرام دی ہارسز ماؤتھ ایکچولی. تو ایک مائنڈ سیٹ کی بھی ضرورت ہے. انڈیا کے ساتھ پاکستان کی جتنی بھی کانورسیشنز ہوئی ہیں وہ ڈائلاگ فار دا سیک آف ڈائلاگس، آپٹکس کے لیے ہوئی ہیں، جو انٹینٹ ٹو امپروو ریلیشنز شاید نہیں موجود تھی. تو ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ سمجھتی ہیں کہ انٹینٹ ٹو سالو آل دا ایشوز ہو I سکتی؟ don't see it in near future. لیکن وہ ایک ہم چیز کہتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہ میوچلی ہرٹنگ اسٹیل میٹ. تو جب یہ کانفلکٹ انڈیا کو بھی دکھ دے گا اور پاکستان کو بھی دکھ دے گا تو پھر یہ بات چیت پر آئیں گے. اچھا، چلیں ٹھیک ہے جی. وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون جی. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس ڈاکٹر صاحبہ. ورلڈ وار 1 ہو، ورلڈ وار 2 ہو، یا کوئی کسی قسم کا کانفلکٹ ہو، ہم نے یہ ہمیشہ دیکھا ہے جناب کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی سائڈ بائی سائڈ چلتی رہی ہے اور چلتی رہے گی. سو ان دا ڈیز ٹو کم یہ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. ایک فیز شروع ہوا تھا، ایک سیشن شروع ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، لیکن وہ فزل آؤٹ کر گیا. جیسے کہ ہم نے سنا بھی اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ جناب بہت ریجڈ قسم کا ایٹیٹیوڈ تھا جو اس طرف سے لوگ آئے تھے، یعنی کہ انڈیا کی طرف سے جو لوگ آئے تھے ان کا سٹینس، ان کا ایٹیٹیوڈ بہت ریجڈ تھا، جس کی وجہ سے آگے نہیں چل سکا ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا سلسلہ. لیکن ابھی دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دی ڈیز ٹو کم. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.